کمی ہے کہ ہم پوچھتے بھی پھر اس سے ہیں جس بیچارے کو علم نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کمی کہ ہمیں دین آتا نہیں، دوسری ہمارے اندر بہت بڑی یہ کمی آ گئی کہ ہم دین کے معاملے میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ عالم کون ہے، جو دین پر عمل کرنے والا ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، چلو مسئلہ اس سے پوچھیں۔ ہم اس سے پوچھنے کے بجائے لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ محلے دار کوئی جیسا مسئلہ بتا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی جی وہ ماشاءاللہ اس نے ایم اے کیا ہے، جی اس نے ڈبل ایم اے ہے، وہ ماسٹر ہے۔ بھائی وہ ماسٹر ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، ان کا شعبہ الگ ہے، دین کا شعبہ الگ ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر پرچی لکھ کے دیتا ہے اور مولوی کہے کہ یہ ڈاکٹر نے دوائی غلط لکھی تو لوگ کہیں کہ مولوی کا دماغ خراب ہے۔ ڈاکٹر نے کورس کیا ہے، ڈاکٹر پڑھا ہے، اس کو سمجھ ہے۔ مولوی ڈاکٹر کی لکھائی پڑھ نہیں سکتا تو فیصلہ کیا کرے گا؟ ایسا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ لیکن جب کوئی ڈاکٹر مسئلہ بتاتا ہے، کوئی وکیل مسئلہ بتاتا ہے تو اس وقت ہماری زبانیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ہم وکیل کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی تو عالم نہیں ہے۔ کوئی پروفیسر ہمیں مسئلہ بتاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی تو نے قرآن نہیں پڑھا، تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، احادیث پڑھی ہیں، تو نے دین کا کورس کیا ہے، جو تو یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ ہم اس پہ سوال نہیں کرتے، ہم کہتے نہیں جی وکیل صاحب نے کہا۔ بھائی دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو عالم سے پوچھو، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بتائے گا، پھر اس پر عمل کرو۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سے نوجوان گھر کے ماحول میں کئی مرتبہ یہاں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں گھر کے ماحول کو چلانے کا پورا طریقہ بیان کیا، میاں بیوی کی لڑائی کا بھی پورا طریقہ بیان کیا رب نے۔ ہم قرآن سیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ صلح سے رہو، اللہ کو پتہ تھا کہ کئی مخلوق ایسی ہوگی جو آپس میں لڑیں گی، تو اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتلایا۔ 5واں پارہ ہے، اس کا 3 رکوع کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں فرمایا کہ اگر بیوی تمہاری بات نہیں مانتی، کسی بات سے روکتے ہو، نافرمان ہے، فَعِظُوهُنْ، پہلا کام یہ ہے کہ اس کو سمجھاؤ۔ پہلا کام کہ بیوی کوئی غلط بات کرتی ہے، غلط حرکت کرتی ہے، کسی سے غلط تعلق رکھتی ہے تو پہلا کا عمل بتلا دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اس کو سمجھاؤ۔ خود سمجھاؤ، کسی دوسرے کے ذریعے اسے سمجھاؤ، ماں کو بولو، اس کی ماں کو بولو کہ بھائی آپ کی بیٹی یہ عمل کرتی ہے، میں نے سمجھایا، باز نہیں آئی، آپ سمجھاؤ۔ پہلا عمل یہ ہے۔ دوسرا عمل وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ناراض ہو جاؤ۔ اگر بیوی سمجھدار ہوگی، خاوند کو راضی کرے گی، اس عمل کو چھوڑے گی۔ یہ بھی نہ ہو تو اللہ نے تیسرا حکم بتایا وَاضْرِبُوهُنَّ، بیوی کو مارو۔ بیوی بچوں کو قرآن اور حدیث میں مارنے کا حکم ہے جب ضرورت پڑے، بلا ضرورت نہیں۔ بچہ شیطانی کرتا ہے تو مارنے کا حکم ہے کہ پہلے سمجھاؤ، اس کو طریقہ سکھلاؤ، پھر بھی باز نہیں آتا تو اس کو زبردستی روکو۔ بیگم کے لیے بھی یہ حکم ہے، چھوٹے بھائیوں کے لیے یہ حکم ہے۔ 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھے، حدیث میں صراحتاً حکم ہے کہ ان کو مارو۔ آج ہم بچوں سے لاڈ کرتے ہیں، جب بچے تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں پھر وہ باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ میں نے کتنے ہی والدین کو دیکھا کہ جو بچوں کے سامنے بول ہی نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو ہمارے والدین شادی شدہ کو بھی مارتے تھے۔ اب بھی بوڑھے ہیں، چرپائی سے اٹھا نہیں جاتا، لیکن جب وہ اٹھتے ہیں تو بچے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بچے کے دل میں ماں باپ کا ڈر ہونا چاہیے۔ ہم نے اساتذہ کا ڈر، ماں باپ کا ڈر ختم کر دیا۔ استاد کا بھی ادب ہے، استاد کا بچے کو ڈر ہو، استاد کے سامنے وہ ادب سے بیٹھے، ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے ادب سے بیٹھے۔ تو بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں پارے میں فرمایا کہ اگر باز نہ آئے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو مارو۔ ناراض ہو گئی، اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی، یا گھر میں مارنے سے بھی باز نہیں آتی تو اللہ نے پھر اگلا درجہ بیان کیا کہ لڑکی لڑکا دونوں ایک بندے کو اپنا اختیار دے دے۔ لڑکی کہے چل یہ میرا چاچا ہے، جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہے، لڑکا کہے یہ میرا بھائی ہے، جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہے۔ اپنے خاندان میں سے کسی ایک کو وکیل بنا دے،
اور وہ دونوں کی بات سنیں، لڑکی کی بھی بات سنیں، لڑکے کی بھی بات سنیں، پھر وہ دونوں فیصلہ کریں آیا ان کو اکٹھے رہنا چاہیے یا ان میں طلاق ہونی چاہیے۔ دونوں کی باتیں سنیں کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے، آیا ان میں اکٹھے ہوں یا ان کو جدا کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر یہ فیصلہ اصلاح کا کریں گے، یعنی وہ دو بندے کوشش یہ کریں کہ ان کا گھر آباد ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، اللہ میاں بیوی میں اتفاق پیدا کر دے گا۔ یہ قرآن مجید نے طریقہ سکھلایا کہ اب بھی نہیں ہوتا تو وہ دو بندے فیصلہ کریں، خاوند کو بولیں طلاق دے دیں، بھائی تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، چلو تم دونوں آپس میں الگ الگ ہو جاؤ، اور طلاق ایک دے دی جائے تاکہ بیوی عدت گزار کے آگے شادی بھی کر سکے اور دوبارہ صلح کی بھی اجازت ہو۔ عدت کے دوران بندہ رجوع بھی کر سکتا ہے، اور اگر عدت ختم ہو گئی تو عورت سے دوبارہ آپس میں راضی نامہ کرنا چاہیں، 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں گی تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے ادھر اکثر پنجاب میں کہ خاوند ڈرتا ہے برا بلا نہیں کہہ سکتا، خاوند ڈرتا ہے مار نہیں سکتا، پھر جب غصہ آتا ہے تو سیدھی 3